ڈاکٹر MZ طاہر صاحب ہیں، ریگولر ہمارے دیکھنے والے ہیں برمنگھم سے، اور شرکت کرتے ہیں پروگرام میں، کئی سوالات ان کے موصول ہوئے ہیں ہمیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا شادی کی عمر کی احمدی لڑکی یا لڑکے کو اپنے طور پر یعنی ماں باپ یا رشتہ داروں کو شامل کیے بغیر اپنے لیے رشتہ تلاش کرنے کی اجازت ہے؟ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو عام طریق ہے وہ تو یہی ہے کہ ماں باپ اور بڑے جو ہیں وہ رشتہ تلاش کرتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ سوالات بہت کم پیدا ہوتے تھے۔ آج کا جو دور ہے جہاں انٹرنیٹ اور سوشل نیٹ ورکنگ اور جو ہے MSM اور یا انٹرنیٹ کے جو بھی ذرائع ہیں، جس سے ہر جو لڑکا یا لڑکی انڈیپینڈنٹلی دنیا میں کسی جگہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کسی سے تعارف کر سکتے ہیں، تو یقیناً ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، تو ان پر ضرور جو ہے ہمیں گفتگو وہ کرنی چاہیے۔ دراصل یہ ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے لیے نکاح، شادی وغیرہ کے الگ الگ احکامات بھی بیان کیے، اور ان کے لیے مثال کے طور پہ مرد کو یہ حکم دیا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں فرماتا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہیں ان میں سے 2 3 اور 4 کے ساتھ تم شادی کرو۔ اور اس میں لفظ جو نکاح سے فَانكِحُوا استعمال کیا، یہ باب جو ہے یہ لازم ہے، یعنی تم اپنے نکاح کرو، مردوں کو یہ حکم دیا، اور اس میں گویا مردوں کو یہ اجازت دی کہ وہ چونکہ وہ ذمہ داری ان پہ پڑتی ہے نکاح کے نتیجے میں مختلف قسم کی، اس لیے وہ اپنا گھر بسانے کے معاملے میں خود فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ایک فیصلے کی قوت بھی مرد کے پاس اللہ تعالیٰ نے نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، تو یہ اس کو کہا کہ تم خود فیصلہ کرو اپنا۔ جہاں تک عورتوں کے معاملات کا تعلق ہے تو قرآن کریم نے مثال کے طور پہ قرآن کریم مومنوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اس یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مومنوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو نہ بیاہ ہو مشرکین کے ساتھ جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اس وقت تک تم اپنی عورتوں کو ان کے ساتھ نہ بیاہ ہو۔ گویا عورتوں کو کہ نکاح بیاہ کے معاملات جو ہیں وہ اسلام نے مردوں کے ہاتھ میں دیے ہیں، اور ان کو کہا کہ تم اپنی عورتوں کے نکاحوں کا بیاہ کا فیصلہ کرو، اور یہ جو باب افعال ہے انکحا سے ہے جو متعدی ہے، یعنی تم اپنے عورتوں کا نکاح کا فیصلہ کرو۔ تو یہ تو ایک لغوی بحث ہے، جہاں تک اور قرآن کریم کی بنیادی تعلیم ہے اس میں کہ مرد کے لیے اور صیغہ استعمال کیا اور عورت کے لیے اور صیغہ استعمال کیا، گویا مرد کو خود اختیار دیا، اور عورت کے لیے مرد کو کہا کہ تم یعنی باپ بھائی وغیرہ جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو کہا کہ تم اپنی بچیوں کے متعلق یہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں متعدد جگہ پہ یہ فرمایا کہ جہاں پہ عورت کی رضامندی اس کے نکاح کے لیے ضروری ہے، وہاں پہ اس کے ساتھ اس کے ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ جو ولی کے بغیر نکاح ہے وہ کامل نکاح نہیں ہے، وہ درست نکاح نہیں ہے۔ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسے نکاح جو ولی کی رضامندی کے بغیر ہوتے تھے اس پہ تعزیر بھی ہوئی، سزائیں بھی دی گئیں۔ تو یہ احادیث میں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنا نکاح بغیر اپنے ولی کی رضامندی کے کر لیتی ہے فنکاحها باطل، تو اس کا نکاح ہی باطل ہے۔ تو یہ اس قسم کے احکامات جو ہیں وہ بیان کیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پہ انہی قرآن کریم کی آیات احادیث کی روشنی میں جو بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، وہ حضور فرماتے ہیں، میں حضور کے ہی الفاظ پڑھتا ہوں، حضور فرماتے ہیں اسلام نے یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی عورت بغیر ولی کے جو اس کا باپ یا بھائی یا اور کوئی عزیز ہو خود بخود اپنا نکاح کسی سے کر لے۔ چشمہ معرفت میں ہے یہ حوالہ حضور کا کہ کسی عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی ولی کی رضامندی کے بغیر کوئی نکاح کرے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کی وضاحت
اس طرح کی، اور اس میں جو حکمت ہے قرآن کی، احادیث کی، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی، اس کو بھی کھول دیا۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شریعت نے لڑکی کی ولایت اس کے باپ یا بھائی یا کسی اور قریب کے رشتہ دار کو دی ہے، اس لیے کہ وہ لڑکی کے فوائد کو مد نظر رکھیں۔ گویا اس میں حکمت جو اسلام کی ہے وہ یہ ہے کہ عورت بعض اوقات نسبتاً اس میں جذباتی طور پہ فیصلہ کر لیتی ہے، جلدی کر لیتی ہے اپنا فیصلہ، اور مرد، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس کو باہر کے ماحول کا، ذمہ داریوں کا اس طرح اس کو بوجھ نہیں پڑتا، اس لیے وہ اپنے معاملات اس طرح کرتی ہے۔ تو چونکہ اس میں جلد بازی ہے اس کی طبیعت میں، اس لیے اسلام نے اس کے ساتھ ایک معاونت کے طور پہ اس کے ولی کو رکھا۔ اور پھر دوسرا اس میں یہ ہے کہ تاکہ جہاں پہ وہ بیاہ کے جا رہی ہے وہاں کہ یہ نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ یہ بے یار و مددگار ہے، کوئی اس کی پرسان حال نہیں ہے تو جس طرح کا مرضی اس کے ساتھ سلوک کریں۔ تو عورت چونکہ نسبتاً کمزور بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ ساری جو حکمتیں ہیں اس میں یہ اس کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو اس قسم کے احکامات دیے ہیں، کوئی اس کو گرایا نہیں گیا، کوئی غیر منصفانہ تقسیم نہیں ہے، غیر منصفانہ تقسیم نہیں، بلکہ اس کو یہ اس کے ہیلپر کے طور پہ، اس کے مددگار کے طور پہ یہ اس کی اور اس کی سہولت کے لیے، اس کے فائدے کے لیے اس قسم کے احکامات دیے ہیں، اور اسی میں برکت ہے۔ تو گویا اس میں یہ خلاصہ یہ بنا کہ کوئی عورت جو ہے وہ اپنے طور پہ اپنے نکاحوں کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور ویسے بھی ایک اور بات بھی ہے جو فطرتی بات ہے کہ عورت کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ایک شرم اور حیا کا مادہ زیادہ رکھا ہے، اور اس لیے بے شک عورت جتنی مرضی ترقی کر لے، پڑھ لکھ جائے، لیکن وہ جو فطرتی ایک تقاضا ہے، وہ ایک فطرتی اس کا جو حصہ ہے وہ بہرحال موجود ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت اپنے نکاح خود کرتی پھرتی ہے، یا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سہولتیں موجود ہیں تو وہ اپنے رشتے تلاش کرتی پھرتی، تو وہ ایک بے وقری جو ہے، جو اس کا ایک عدم احترام ہے، اس کی ایک صورت پیدا ہوتی ہے جو اسلام نے نہیں پسند کی، بلکہ اس کو ایک وقار عطا کیا ہے اور اس کو ایک احترام عطا کیا ہے۔ اس احترام کے ہی پیش نظر اس کے باپ یا بھائی یا دوسرے کسی قریبی رشتہ دار کو اس کا ہیلپر کے طور پہ اس کا ولی مقرر کیا ہے، تاکہ جہاں وہ بیاہ کے بھی جائے وہاں پہ بھی اس کے وہ فوائد کا مد نظر رکھیں، اور وہ لوگ بھی اس کو بے یار و مددگار نہ سمجھے اور اس کے حقوق کو پامال نہ کریں، اور ان کو یہ معلوم ہو کہ اس کی پشت پر کوئی کھڑا ہے جس نے باقاعدہ طور پر بات چیت کر کے معاہدہ کر کے اس کو ہمارے سپرد کیا ہے۔ اور خان صاحب اس میں پھر یہ بھی بات جو ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہاں پر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے اور اگر علیحدگی ہو جاتی ہے تو اس عورت نے پھر واپس، وہ عورت انڈیپینڈنٹ کسی جگہ پر نہیں ہے، اس عورت نے واپس پھر اسی جگہ پر آنا ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں پر اس کی الٹیمیٹلی واپس ذمہ داری پڑ سکتی ہے یا پڑتی ہے، ساری عمر رہتی ہے، اس لحاظ سے کہ وہ ان کی بچی ہونے کے لحاظ سے اسے کبھی تعلق ختم نہیں ہوتا، تو وہ اس کے سارے معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس ذمہ دار کو اس سٹیج پر علیحدہ کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھے ہی نہ کہ یہ کہاں کر رہی ہے یا کیا فیصلہ کرنے والی ہے، وہ مناسب بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو چونکہ ذمہ دار وہ ہے الٹیمیٹلی، اور یہ سارے معاشروں میں اس کا اسلام سے یا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، پورا معاشرتی سیٹ اپ ہم دیکھیں تو اسی طرح ہے کہ اگر عورت کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، بچی کو تکلیف ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اس کا والد ہے، والدین ہے، اس کے بھائی ہیں، اور پھر اس کے جو اسی طرح درجہ درجہ رشتہ دار ہیں، وہ اس کی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس میں کس طرح علیحدہ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جی ویسٹرن جو دنیا ہے اس میں تو عورتیں خود ہی اپنے رشتے کر لیتی ہیں اور خود ہی علیحدگیاں لے لیتی ہیں، کوئی تو پھر اس کو نسبت بھی تو دیکھیں کہ جو حالات پھر یہاں پہ ہو رہے ہیں، ایک طرف اسلام کی دنیا ہے اس کی نسبت نکالیں۔ اسلام کی دنیا سے مراد اسلامی دنیا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی دنیا سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کے احکامات پہ عمل پیرا ہے، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینے والے یا ایک اسلامی حکومت میں بسنے والے مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ جو اسلام کے احکامات پہ عمل پیرا ہیں
ان کے حالات دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو سیدھا رکھتا ہے، اور اس کے مقابلے پہ اس ویسٹرن دنیا کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ عورت کی بے وقری جو ہے اور جو عدم احترام ہے، بے شک اس کو یہ ایک فریڈم کے نام پہ اور ایک آزادی کے نام پہ میں تو صاف کہتا ہوں کہ یہ تو دھوکہ ہے جو اس بیچاری کو گھر سے نکال کے باہر مردوں میں لے آئے ہیں۔ وہ تو ایک گھر کی زینت تھی، ایک گھر کی ملکہ اسلام نے اسے بنایا ہے اور اس کو سارے اختیارات دیے، اور باہر کا حدیث میں آتا ہے کہ گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار وہ ہے، نگران وہ ہے، اور بیوی، اور باہر کے کام کاج، باہر کی محنت، باہر کی مزدوری، باہر کی مشقت جو ہے وہ خاوند کی ذمہ داری لگائی، اور بیوی کو کہا کہ تم گھر میں بیٹھ کے، وہ احترام ہے اس کا۔ جی بالکل، اس کو ایک چاردیواری جو ہے وہ مہیا کی ہے اور ذمہ داریاں اور اس کی وقت کو قائم کیا ہے، اور کسی جگہ اس کو بے وقت نہیں چھوڑا، وہ خاوند کے گھر میں ہو یا وہ اگر وہاں اس کا بسیرا نہیں ہوتا ٹھیک طریقے سے تو والدین کے پاس چلی جائے، تو تب بھی اس کا وہ عزت احترام اور اس کی وہ جو چادر کے اندر رہتے ہوئے اور چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے حفاظت جو ہے اس کو وہ قائم کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، اگر یہ بھی ہم دیکھیں، جیسے محترم خان صاحب نے ذکر کیا کہ اس کے جو نتائج ہیں ان پر اگر غور کریں تو جن لوگوں نے خود رشتے تلاش کرنے کا وتیرہ یا شیوا اپنایا ہے، اگر تو ان کی زندگیاں زیادہ خوشحال ہیں، زیادہ کامیاب ہیں، تو پھر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ضرور کہ کیوں نہ اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن اگر یہ نظر آئے کہ ایسے دھوکے ہیں کہ اتھاہ گہرائیوں میں انسان گر جاتا ہے جا کے، اور اندھے کنویں میں ہوتا ہے گویا وہ، کہ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کے دوسری جگہ وہ عجیب و غریب تصویروں کے ذریعے کہ وہ پتہ نہیں وہ اس کی اپنی تصویر ہے بھی نہیں جو آپ کو وہ وہاں پر دکھا رہے ہیں، اور تصویر میں اس میں کیا موڈیفیکیشنز کی ہیں، تو اس کو دیکھ کے کہ یہ میں نے پسند کر لیے اپنے لیے رشتہ، اور جو ہے چند لمحوں کی گفتگو میں انتخاب کر کے انسان اپنی جو ہے ذمہ داری پر سارا کچھ اٹھا کے چل پڑے، تو کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو طریق اسلام نے مقرر کیا ہے وہ برسوں سے آزمودہ، بلکہ صدیوں سے آزمودہ اور بابرکت طریق ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو چکا چوند ہے اس وقت کی اور جو روشنیاں ہیں، ان سے انسان کو جو ہے ان کے جیسے کہ فٹافٹ ان کے پیچھے نہیں چل پڑنا چاہیے کہ اس زندگی کو دیکھ کے تو، اور یہ بھی روب دجال میں سے ایک ہے کہ انسان ان کی چیزوں کو دیکھ کے، ان کے آئیڈیاز کو دیکھ کے یکدم مرغوب ہو جائے، اور ان کے روب تلے آ کے وہ بھی سمجھے کہ اگر میں ان کو فالو کروں، ان خطوط پر اپنی زندگی گزاروں، تو پھر ہی میں کامیاب ہو سکتا ہوں، کیونکہ یہ اس وقت کے کامیاب لوگ ہیں۔